یاد ہے آپ کو؟ ہاں ہاں جی، آپ اس میں کئی ساری اس میں بات کی اور کچھ قرآن کی آیت بھی بتایا، اور آپ نے کہا تھا کہ ہم سلف صالحین پہ چلتے ہیں، یہ کہہ رہے تھے نا؟ جی جی تو سلف صالحین پہ چلتے ہیں تو کچھ آیتیں آپ نے پڑھی، حالانکہ یہ آیتیں جو آپ نے پڑھی تھی وہ آیتیں تمام مکتبہ فکر کے لوگ پڑھتے ہیں، تو ایسے سلف صالحین پہ چلنے کا دعویٰ تو سبھی لوگ کرتے ہیں، نہیں تو اس میں کچھ عقائد، سنیے میری بات، سن لے پھر آپ بات کریں، میں بولنے دوں گا پورا موقع، ٹھیک ہے؟ تو دعویٰ سبھی لوگ کرتے ہیں، تو ان کے عقیدے دیکھے جاتے ہیں کہ مطلب کیا وہی عقیدے ہیں جو سلف صالحین کے عقیدے ہیں؟ جی جی ماشاء اللہ، بہت اچھا اصول پکڑا کیا آپ نے. خیال ہے آپ کا؟ ایک سیکنڈ رک بس ایک سیکنڈ. جی جی، ذرا فرمائیں بچی گود فرمائیں. میں ہے، اس کو دے دوں گھر میں باہر کوئی کھڑا تھا. مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی جی فرمائیے. جی ندیم برانپوری صاحب، جیسے کہ مطلب ان کے عقیدے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا واقعی میں سلف صالحین پہ چلتے ہیں یا نہیں، عقیدے بھی دیکھنا ضروری ہے نا. بے شک، بہت صحیح سوال کیا آپ نے. جی 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 ماشاء اللہ. تو میں تھوڑا سا آپ کا تعارف جاننا چاہوں گا کہ آپ صادق علی انصاری. جی 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 ماشاء اللہ. سنی حنفی بریلوی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیے بہت کم بریلوی حضرات اس طرح اور اس کی سلجھے ہوئے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، ان میں سے آپ ایک ہیں. اللہ آپ کے شوق کو بڑھائے، آپ کی ان اخلاق پر آپ کو قائم دائم رکھے. جی آپ نے بہت صحیح سوال کیا، اور بے شک ہم وہی عقائد اور منہج پر ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا تھا، جسے منہج سلف کہتے ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ پیچھے سے آواز بہت زیادہ ہے، کون ہے پیچھے؟ کوئی سبزی والا ہے کیا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ ہیلو، مَصِيرًا. پیچھے سے آواز بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہے، کوئی سبزی والا ہے کیا؟ ہاں وہ بازار ادھر مارکیٹ میں لوگ آتے جاتے رہتے نا. تھوڑا سائڈ ہو جاتے تو بڑی مہربانی ہوتی ہے آپ کی، کچھ آواز نا تھوڑا ڈسٹرب ہو رہے ہیں. میرے روم میں جاؤں گا نا تو وہاں نیٹ ورک نہیں آتا، آواز کٹے گی آپ کو، اس لیے باہر والے اچھا روم میں آ چلے، رہا خیر ہوں. کوئی مسئلہ نہیں. وہ سبزی والا ہے، چلا جائے گا نا. جی گیا جی چلا گیا. چلے، آپ اپنی بات مکمل کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا وہی عقیدہ منہج ہے جو سلف الصالحین اللہ کے نبی اور صحابہ کے زمانے کا تھا. مثال کے طور پر آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ آپ کے علم میں ہے کہ نہیں واللہ عالم، کہ اللہ کے نبی کے پورے دور میں کبھی بھی عید میلاد نہیں منائی گئی. ہمارا بھی وہی عقیدہ ایمان ہے. اللہ کے نبی کے پورے دور میں کبھی بھی شب برات نہیں منائی گئی. ہمارا بھی وہی عمل ہے. اللہ کے نبی کے پورے دور میں کبھی بھی معراج نہیں منائی گئی. ہمارا بھی وہی عمل ہے. اللہ کے نبی کے پورے دور میں کسی بھی قبر پر کوئی مزار نہیں بنایا گیا. ہمارا بھی وہی عمل ہے. اللہ کے نبی کے پورے دور میں کبھی بھی قبر پر چادر نہیں چڑھائی گئی. ہمارا بھی وہی عمل ہے. اللہ کے نبی کے دور میں کبھی بھی نماز سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھا گیا. ہمارا بھی وہی عمل ہے. اللہ کے نبی کے دور میں کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور درود ابراہیم کے سوا کوئی اور درود نہیں پڑھا گیا. ہمارا بھی وہی عمل ہے. اللہ کے نبی کے پورے دور میں کبھی بھی جمعہ کے بعد تکبیر احتیاطی نہیں پڑھی گئی. ظہر احتیاطی نہیں پڑھی گئی. ہمارا بھی وہی عمل ہے. اللہ کے نبی کے پورے دور میں کبھی بھی جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھا گیا. ہمارا بھی وہی عمل ہے. اللہ کے نبی کے پورے دور میں کبھی بھی کسی کی وفات پر قرآن خوانی نہیں ہوئی. ہمارا بھی وہی عمل ہے. اللہ کے نبی کے پورے دور میں کبھی بھی کسی کا 10واں 40واں نہیں ہوا. ہمارا بھی وہی عمل ہے. اللہ کے نبی کے پورے دور میں کبھی بھی قوالیاں یا ایسی محفلیں نہیں قائم ہوئی. ہمارا بھی وہی عمل ہے. اللہ کے نبی کے دور میں کبھی بھی کسی نبی کو غیب جاننے والا کہا گیا. ہمارا بھی وہی عمل ہے. کسی نے نہیں کہا، بلکہ جب ایک شعر میں صحیح مسلم کی روایت میں ایک لڑکی نے کہا کہ آپ غیب کی بات جانتے، اللہ کے نبی نے اس کو روک دیا. یعنی کسی نے بھی آپ کو عالم الغیب نے یا علم غیب والا نہیں کہا. اللہ کے نبی کے پورے دور میں کبھی بھی کسی چلے آپ بولنے کا موقع دیں. دو عقیدے اور بتا دوں. کبھی کسی نبی کو مختار کل نہیں کہا گیا. ہمارا بھی وہی عمل ہے. اللہ کے نبی کے دور میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا
کہ نبی نور ہے، ہمارا بھی وہی عمل ہے. اب دیکھیے وہ سارے عقیدے ہمارے ہیں سلف الصالحین والے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے. ٹھیک ہے. اب آپ نے بات کی، سنیے، اب آپ نے بات کی، اب امید ہے کہ میری بھی بات اسی طرح سنیں گے جیسے میں نے آپ کی بات پوری تسلی سے. بے شک بے شک، بالکل سنیں. جی، جیسے کہ آپ نے وہ سارے چیز بتائے ہیں وہ عمل ہے، عقیدے نہیں ہے. اب جس پر چاہے جب چاہے ہر ایک عمل پر بات کر سکتے ہیں کیونکہ سب الگ الگ عمل ہے. آپ نے جتنے سارے چیز بتائے وہ سارے الگ الگ عمل ہے. میں نے آپ سے جو بات کہی تھی کہ سلف الصالحین کے عقیدے دیکھے جائیں گے، کیا ان کے عقیدے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے خود کہا تھا کہ سلف الصالحین پہ راستے پر چلنے والے، ان کے عقیدے کو ماننے والے، تو ان کے عقیدے پر ماننے والے جو ہیں کیا وہ ایسے عقیدے والے ہیں؟ مجھے تاریخ اسلام میں آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جو مسلمانوں پر وہ آیتیں بتوں کو پارو لی آیتیں پڑھ کر کے فٹ کرے. آپ نے ابھی کوئی دلیل نہیں دی ہے، فی الحال میں دلیل دے رہا ہوں کہ آپ نے صحابہ اکرام ہو گئے، چاہے اولیاء اکرام ہو گئے، چاہے تمام مسلمان ہو گئے، ان کے اوپر جو آیتیں فٹ کرتے ہیں بتوں کو پارو لیا جس کی مذمت میں نازل ہوئی، بتوں کو پارو کی مذمت میں، مجھے 1400 سال میں کسی ایک کی بھی نہیں دکھا سکتے آپ کہ جس نے بتوں کو پارو لی آیت مسلمانوں پر چسپا کی. اور اس کے مخالف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی صحیح بخاری میں. تو اب عقیدے یہاں دیکھے جاتے ہیں کہ جو بات بات پر کسی مسلمان کو شرک کے فتوے لگانے والے وہ کون ہے. ہم لوگ آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں بتا رہا ہوں نا کون سے لوگ ہیں جو شرک کفر کے فتوے بار بار لگاتے رہے ہیں صحابہ اکرام پر، خود نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر، ائمہ اکرام پر اور اولیاء اکرام پر جو شرک کے فتوے لگانے والے وہ کون لوگ ہیں؟ کیا وہ فتوے جو لگاتے رہے وہ مسلمان ہیں؟ بھائی بات تو چلیے اپنی منہج سلف والے کی، آپ منہج سلف پہ تو گفتگو نہیں کر رہے ہیں. جی منہج سلف پہ میں گفتگو کر رہا ہوں نا. کیا منہج سلف والے جو ہے جو میں نے سن لیں، بیچ میں نہ ٹوکے. ارے تو آپ بات تو ٹاپک پہ نہیں کر رہا نا، آپ کیا بول رہے ہیں؟ کوئی ٹاپک پہ ہی کر رہا ہوں، موضوع سے ہٹ کے بات ہے نا. نہیں موضوع سے ہٹ کے نہیں، آپ نے ڈھیر ساری لسٹ جوڑائی ہے، میں صرف ایک ہی ٹاپک رکھ رہا ہوں. کیا وہ مسلمان ہے جو بتوں اور کفاروں لی آیت فٹ کر رہا ہے اولیاء اکرام پر، انبیاء اکرام پر جو فٹ کر رہا ہے بتوں کفاروں کی مذمت میں جو آیتیں نازل ہوئی اس کو ہم دیکھیں گے وہ کیا مسلمان ہے فٹ کرنے والا. تاریخ اسلام میں وہ کون ہے جو فٹ کر رہا ہے؟ اس عقیدے پر آپ لوگ چل رہے ہیں. آپ نے آج کے زمانے میں اپنا نام اہل حدیث رکھا ہوا ہے، اس زمانے میں کس نام سے جانے جاتے تھے جو بتوں کو پارو لیات فٹ کیا کرتے مسلمانوں پر. تو ہم لوگ تاریخ کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے آپ نے شروع میں کہا جب میں نے اتنے سارے عقائد بتایا کہ جو عمل اللہ کے نبی کے عمل بتائے سب سے بڑی غلطی یہی کی کہ عقائد عمل کو الگ الگ کر دیا. آپ کو اصل میں ایمان کی تعریف نہیں معلوم. ہمارے یہاں ایمان قول عمل دونوں ایک چیز کا نام ہے. آپ کو معلوم ہے ایمان کی تعریف؟ بات کریں. ہمارا قول و عمل، دل کا اقرار، دل میں یقین، زبان کا اقرار، اعضاء سے عمل، یہ تینوں ایک ہی چیز کا نام ہے. جب ہم کہتے ہیں اعمال تو اس میں دل کا یقین بھی شامل ہو جاتا ہے، عقیدہ ایمان بھی شامل ہو جاتا ہے. عمل ایک کو کہتے ہیں، اعمال جمع کو کہتے ہیں. میں نے بہت سارے اعمال بتایا کہ جو نبی کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے وہی ہمارے ہیں، لیکن آپ اس کو رد نہیں کر پائے. نہیں رد کر رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں نا، میں رد کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جس ٹاپک پر آپ جب چاہیں اب آپ کے دوسرے سوال کا جواب. تو آپ نے غلط موقف بنایا کہ عقیدہ الگ ہوتا ہے، عمل الگ ہوتا ہے. عقیدہ بھی عمل ہی ہوتا ہے اور عمل بھی عقیدہ ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ تو جب اعمال بول دیے ہیں تو اس میں عقیدہ بھی داخل ہے کیونکہ عقیدے والے ہی اعمال بتائے جا رہے ہیں وہاں. اب دوسری طرف چلے جائیں گے. نہیں اب دوسری چیز منہج سلف ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہمارا وہی منہج عقیدے پر ہے جو نبی کے زمانے میں تھا. اب آپ کو ثابت کرنا ہے کہ سارے عمل نبی کے زمانے میں ہوئے. ایک منٹ میں نے کہا کہ آپ نے کہا عقیدہ اور عمل ایک ہے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہیں عبداللہ جن کا نام ہے، ان کے والد کا نام ہے عبداللہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ والد ہے نا. کیا آپ کا عمل بھی اس پر ہے؟ یہ عمل ہے، عقیدہ ہے. عقیدہ عمل ہی ہوتا ہے بھائی. تو کہاں پہ کس پر عمل کر رہے ہیں آپ؟ دل پر. ارے جب عقیدہ دل میں بنا رہے ہیں تو دل عمل کر رہا ہے نا. آپ کو یہ نہیں معلوم دل کے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ دل عمل کر رہا ہے تو لیکن سنیے، دل عمل کر رہا ہے تو لیکن آپ کے وہاں خود
तादाद पाई जाती है, कोई कहता नहीं है, कोई कहते हाँ कोई है। नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा है बात, दिल के कह रहे अमाल हैं ना, कह रहे हैं भाई, कह ईमान रहे की हैं। तारीफ ही आपको मालूम नहीं है, चलिए दिल वो में मामला यकीन, अलग, वो ज़बान मामला से अलग, इकरार, मामला आदत अलग से हो अमल, तीनों जाएगा। एक चीज़ है, अहले सुन्नत के वहाँ। आप जो सुनिए, आप जो ढेर सारी बातें लाए हैं बीच में, ढेर सारी मैं एक ही लाया हम हूँ। कह रहे कि सारी चीज सुन्नत है, मेरी बात सुने, हम हमने थोड़ी कह बता रहे कि वो दिया सारी है कि चीजें जो सुन्नत नबी है। और सहाबा का अकीदा ईमान था उस जमाने में, नबी के सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम, वही हमारा भी अमल है जो सलफ वाले हैं, आप नहीं हो, इसका उल्टा आपका है। मेरी बात सुने, मैं कह रहा हूँ ना कि कुरान और हदीस की रोशनी में देखेंगे। आपने जो सारी चीजें बताई, हम जो तो मैंने दावा नहीं कर चीजें रहे, बताया हूँ हम तो कुरान दावा नहीं हदीस कर की रहे। रोशनी में, मैं आप बता रहा हूँ, बताइए कि अल्लाह के नबी के जमाने में था। मैं बता रहा हूँ, ये सवाल ही आप नजीम बुरहानपुरी साहब, ये सवाल ही आपका जहालत पर मबनी है, क्योंकि हम दावा ही नहीं कर रहे कि ये अमल हमारा सुन्नत है। सुन्नत का दावा करते तो फिर आप कुरान हदीस से दलील मांगते हैं, हम तो मुस्ताहब मानते हैं। आपने तो ये बातें आपने कही थी, मेरी बात सुनिए, मनहज सलफ आपने समझाया है, तो क्या वही अकीदा अमल तो आपका है? तो मैंने आप साबित लाए कर ना, दिया। सुनिए, नहीं, ये बातें आप लाए हैं, हम जो उसको नबी के मुस्ताहब मानते जमाने हैं। में नबी और सहाबा अंजाम दिए हैं, और इसके मुखालिफ सारे अमल आपके हैं। अब देखिए, मैं आपको दलील देने लगा हूँ, आपने बगैर दलील बात की है। सुनिए, आपने बगैर दलील बात की, हम देखिए, मैं कह रहा हूँ वो मुस्ताहब अमल है, उस पर जब चाहे तब बात कर सकते हैं। हम आपके अकीदे की बात कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको प्रश्न पर 8-9 हवाले मैंने भेज दिए। मुझे इल्मे गैब आपके वहाँ क्या है? पढ़ने देंगे हवाला? इल्मे गैब आपके वहाँ अकीदा है? दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, ना सारी चीजें दिखा रहा हूँ ना। मैंने कहा था पहले दिखा देते सलफ सालिन पे चलने वाले कौन है, वो सारे तो मुस्ताहब अमल हम मानते हैं, लेकिन जो चीज मैं दिखा रहा हूँ आप देख ले, मैं तो हवाले दे रहा हूँ, बगैर हवाले के आप बात कर रहे हैं। अभी आपने कोई हवाले नहीं दिया। मैं 2 मिनट और आपसे बात करूंगा, अगर कोई इल्मी बात करेंगे तो करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इल्मी ही बात करो। देखिए, मैंने सूरह निसाई की हदीस भेजा है आपको, 3804 नंबर हदीस। अब मैं एक एक हवाला पढ़ते जा रहा हूँ, सुनते जाए ये अकीदे हैं किसके, ये किसके अकीदे, मुसलमानों के हैं या किसके अकीदे। पहले हवाला शुरू कर रहा हूँ मैं, सूरह निसाई हदीस नंबर 3804 नंबर 38 नंबर हदीस है। एक यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, तुम लोग गैरुल्लाह के साथ शिर्क करते हो, शरीक ठहराते हो, और तुम कहते हो कि जो अल्लाह चाहे और रसूल चाहे, ठीक है ना, जो अल्लाह चाहे और रसूल चाहे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और कहा, कसम खा के कहो कि काबे की रब की कसम, और जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे। ये जो कह रहा है कि शिर्क का जो फतवा लगा रहे हैं, कौन लगा रहा है? एक यहूदी फतवा लगा रहा है, किसी मुसलमान ने नहीं लगाया। अब यही तो शुरुआत होती है, देखे जाते हैं कि जो शिर्क के फतवे जो लगाए जाते हैं, मुसलमान फतवे लगा रहे हैं। हदीस तो दूसरे मतन में भी है ना, कि जब एक सहाबी ने आके कहा कि जो अल्लाह चाहे जो रसूल चाहे, तो आपने कहा ऐसा मत कहे। जी, वो तो बात की बात है, ये यहाँ पे यहूदी आ रहा है, सही सनद के साथ हदीस है, तो इससे तो ये तो बात की बात है कि जैसा कहना कि अल्लाह चाहे और गैरुल्लाह चाहे तो शिर्क हो जाएगा। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो ये यहूदी आया था जो शिर्क का फतवा लगा रहा था, ये कौन आज के जमाने में कौन फतवा लगाते हैं? मुसलमान फतवे लगाते हैं। यहूदी ने अगर सही मुस्लिम से है, सही मुस्लिम से है। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरी उम्मत यहूदियों के मुशाबे चलेगी, वो गो के बिल में घुसेगा, गो के बिल में घुस जाएगी। वो तो कयामत के नजदीक, वो कयामत के नजदीक की बात चल रही है। ये किसके ताल्लुक से कहा? अल्लाह के नबी ने कहा मेरी उम्मत, सुने पूर्व कयामत की बात चल रही है ना, तो बात तो चल रही है ना। आपका फतवा अल्लाह के नबी पे चला गया ना, कि कुफार वाली आयत मोमिनों पे फिट कर दी, नाउजुबिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, कौन कुफार वाली आयत फिट कर दी है? अल्लाह के नबी ने कहा मेरी उम्मत यहूदियों के मुशाबे चलेगी, वो गो के बिल में घुसेगा, गो के बिल में घुस जाएगी। तो ये तो कयामत के दिन की बात है, तो कयामत के वक्त की बात है। नबी पे चला गया। अरे आपका फतवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चला गया, नाउजुबिल्लाह। कैसे? क्योंकि आपका क्या एतराज था कि काफिरों वाली आयत मोमिनों पे फिट कर रहे हैं, नाउजुबिल्लाह। हाँ, तो फिट कर रहे हैं आप लोग, अल्लाह के नबी को एक हदीस है, कयामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मेरी उम्मत का एक गिरोह बुत पूजा करे। हाँ, तो वो तो आपके मक्के के लोग पूज रहे हैं, दिख रहा है सबको आँख के। अरे भाई, आप समझ नहीं रहे, आप कितनी बड़ी गुस्ताखी कर रहे हो। आपने फतवा नबी पे लगा दिया। आपने क्या कहा कि मुसलमानों पर कुफारों वाली आयत फिट करने वाला यहूदी है, नाउजुबिल्लाह। भाई, हमने हदीस दी है। तो आप ही की हदीस आपने लौटाई ना। ये बात कौन कह रहा है? मेरी उम्मत का एक गिरोह बुत पूजा करेगा, तो आपके मुताबिक तो क़यामत की बात है। तो कुर्बे क़यामत में, तो कुर्बे क़यामत में आपका क्या खास फतवा है? जी बिल्कुल, क्या खास वो जो होंगे वो दज्जाल के साथ मिल जाएंगे, वो लोग तो भाई आपका फतवा तो चला गया ना अल्लाह के नबी पर। किसके ऊपर? किस पर? यार, आपको इतनी आसान सी बात समझ में नहीं आ रही, क्या डिस्कशन करेंगे आप?
क्या दिक्कतन करेंगे? अब आप हमें मतून करने के चक्कर में नाउजुबिल्लाह अल्लाह के नबी हमको मतून करने लग गए, गुस्ताखी करने लग गए। जब यूट्यूब पर जाएगा तो दिखेगा ना वो कुर्बे क़यामत की बात कहाँ के कहीं करोड़ा डाल रहे हैं। यही देखिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की भी रिवायत है, बता दिए कि जो नबी के जमाने में सहाबा नबी का मनहज था वही हमारा है, और ये आपका मनहज खुद साखता है। चलिए मेरा जोहर का टाइम हो रहा है, जोहर की नमाज का टाइम हो रहा है। नहीं आपके लिए मैं खल्फ नमाज नहीं करूंगा, बकबक नहीं करूंगा, मेरा जोहर की नमाज इम्पोर्टेंट है। आप भाग रहे हैं।